مجھے اس نے کال کی کہ میں آپ کے لیے گفٹ خرید رہی ہوں. میں نے کہا رہنے دو, مگر اس نے کہا کہ آپ کے گھر آنا ہے تو کچھ لے کر آؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ سر میں غلہ منڈی میں کام کرتا تھا, اس لیے ٹائم نہیں تھا کہ اس لڑکی وغیرہ سے بات کروں, کسی لڑکی وغیرہ سے بات کروں. 15 مارچ 2024 بروز جمعہ مجھے پھر کال آئی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں اور میں کل تک پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پر آ جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. 16 مارچ 2024 کو 03136431 والے نمبر سے کال آئی کہ میں ایمان بات کر رہی ہوں اور یہ میرا پاکستان والا نمبر ہے اور میں پاکستان آ گئی ہوں اور 2 دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. یہ نمبر ہے 0313643137. Why does it look familiar? Your Honor, I think this is the number that has been discussed before in these proceedings, and I'm not sure. I think this is the same number that the respondent admitted that this number is registered in his name. اچھا, anyway وہ دیکھ رہے ہیں, صاحب کو بتا دیں گے مجھے. Somehow it seems familiar with the Hunair number. Your Honor, وہ جو چارٹ ہم نے دیا تھا, Ms. Iman gave the chart on the last date. جی. پھر 18 مارچ 2024 بروز سوموار بجے 10 اس نمبر 0313 والے سے کال آئی کہ میں اسلام آباد سے نکل رہی ہوں اور مجھ سے راستہ پوچھنے لگ گئی. میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے موٹر وے پہ نکلو, ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر جاؤ, میں آپ کو آگے سے پک کر لوں گا. تب اس نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی گھر سے نکل آیا اور اپنے بھائی کے ساتھ, کیونکہ میں نے گھر بتایا تھا کہ ایسے ایک لڑکی 3-4 دن کے لیے آ رہی ہے. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ننکانہ صاحب انٹرچینج پر آیا کہ انتظار کرنے لگ گیا. وہاں پر ایک پیٹرول پمپ پر میں اور میرا بھائی موجود تھے. اس کا SMS آیا کہ میں ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر رہی ہوں, آپ مجھے اپنے کار میں لے جانا اور میں ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی. پیٹرول پمپ پر ایک بلیک کار 022 کے نمبر سے آتی ہے اور اس سے ایک شہزاد خان نام مجھے بعد میں پتہ لگا شخص مجھے ہتھ کڑی لگا لیتا ہے. ان کی کار سے تب تک 2 بندے اور نکل آتے ہیں, بلال سب انسپیکٹر اور کامران. وہاں پر ہماری لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, جس کا واضح ثبوت ویڈیو میں موجود ہے. مجھے ایک پرائیویٹ بندہ ہتھ کڑی لگا رہا ہے اور باقی دونوں مجھے مار رہے ہیں اور میرے بھائی کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے مجھے فورس کر کے اپنی کار میں بٹھایا اور نکل پڑے. راستے میں شہزاد خان نامی شخص نے مجھے بہت مارا اور میرے پوچھنے پر مجھے کچھ نہیں بتایا. شام کے ٹائم مجھے FIA اسلام آباد دفتر میں لے کر گئے. وہاں پر بریکٹس میں راؤ عبدالرحیم نام کا بعد میں پتہ لگایا موجود اس شخص نے مجھے بہت مارا اور فیملی کی گالیاں بھی دیں. جب میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر مجھے راؤ نے کہا کہ ہم آپ کی فیملی کو اٹھا کر لیتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو میں ڈر گیا اور انہوں نے جو کہ میں نے وہاں یہ دس از ناٹ لیجبل. میں نے ہاں میں زبان سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے 4 خالی صفحے پہ انگوٹھا اور دستخط کروائے. الیاس شاہ جو کہ انسپیکٹر تھا, اس نے میرے گھر اپنے PTCL کے نمبر سے کال کروائی اور 30 لاکھ دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے, اس لیے ابو نے انکار کر دیا. 3 دن کے ریمانڈ کے بعد انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا. جناب علی, میں نے اس ایمان لڑکی یا فیس بک پر یا کبھی کسی پلیٹ فارم پر کوئی بھی بلاسفیمی مواد نہیں لیا اور دیا اور نہ میرے ایسے کسی شخص کے ساتھ واسطہ ہے. اس کا IO کون تھا اس کیس کا؟ دس از FIR نمبر 52. اس میں 3-4 لوگ ہیں. اس میں مدثر شاہی تھا. اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی NCHR. تو انویسٹیگیشن ریکارڈ کے اندر اس کا پہلا ورژن کیا ہے؟ Your Honor, NCHR is not privy to the version that he submitted in the investigation. These are interviews conducted by NCHR staff in person in the jail with these individuals.
یہ انہوں نے فور یور ریکمنڈیشن NCHR کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جو کمیشن یا JIT بنایا جائے وہ پھر ان اسٹیٹمنٹس کو ٹیلی کرے ود دی انویسٹیگیشن ریکارڈ. جی یور آنر 93 انڈیویجولس کیوں نہیں ہوا؟ جس میں سے 93 انڈیویجولس میں سے 89% نے یہی اسٹیٹمنٹ دی. دس از ایمان اور سم ادر گرل. آئی تھنک دیر آر 5 گرلس. سو ٹوٹل 93 اسٹیٹمنٹس جس میں سے 89% اسٹیٹمنٹس میں 89% آئی تھنک دیٹ از 83 اسٹیٹمنٹس 84 اسٹیٹمنٹس. یہ جو نمبر تھا وچ یور لارڈشپ انکوائرڈ دس بلانگس ٹو غضنفر علی جو اس بیان میں جو نمبر دیا گیا ہے. غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. یس غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. سو آئیو نے یہ کمپلیننٹ تھا وہ. یس یور آنر آئی تھنک ہی واز دا کمپلیننٹ. کمپلیننٹ فون کو تو یہ لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں نا یہ آئیے ایف آئی اے والے. Your Honor, this number has also been used in a couple of other FIRs. FIR number 13 of 2023. Also used in FIR. Your Honor, my apologies. The complainant in this FIR, Hassan Abid Wali, इसमें मंसूर अली खान है complainant. It is not Ghazanfar. लेकिन number Ghazanfar Ali का, and the number has been used in another FIR number 13. Who is Ghazanfar Ali? If he is not the complainant, then who is he? Your Honor, I think he was mentioned in the previous statement by. Other FIRs, not in this particular one. But alleged as the member of the gang. Yes, sir. Yes, Your Honor. Special branch report में नाम है ना. Report का नाम है. Your Honor, he is also named in the special branch report. And جو میں نے پچھلی اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی عبدالرحمان کی اس میں the members he identified, one of them was Ghazanfar Ali. So this number was also used in FIR number 13 of 2023. 13 of 2023. اور اس میں بھی Your Honor یہی سیم ایلیگیشن تھی. Your Honor, جو میں نے پچھلی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے عبدالرحمان کی FIR نمبر 85, اس میں عبدالرحمان نے جو اینڈ پہ انڈیویجولس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس میں غضنفر علی واز ون آف دی انڈیویجولس. میں تو انس صاحب میں تو حیران ہوں. آئی ڈونٹ ہیو کائنڈ آف اسپیچ لیس. یہ ایف آئی اے کس طرح کی انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ اٹ از سپوز ٹو بی دا پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی. Yes, Your Honor. Your Honor, the focus of the NCHR inquiry was on the lapse in the FIA investigation procedure. Yeah, I've been instructed to specifically submit before this honorable court that the report was prepared in advance. 6 months were given to all stakeholders where NCHR conducted in-person meetings with the relevant agencies and implored them to do something about this issue before making the report public. So several opportunities, several meetings were held, several high-powered meetings were held with these relevant agencies. Where have you mentioned this? Your Honor, this is the official a lot of these meetings were unofficial, Your Honor, but one official meeting that took place with FIA individuals is mentioned in my NCHR report. It is mentioned in the NCHR. जी, Your Honor, मैं अभी Your Honor, میرے رپلائی کے ساتھ ایک تو آفیشیل جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از انیکسڈ ایز annexure D, E, F and G. Your Honor, these are letters that were sent out by NCHR to the Ministry of Interior, to FIA, Ministry of Human Rights, asking them, but this is after the report was published. Before the report was published, Your Honor, the meeting that was held Your Honor, page 50 of my reply, which is page number 7 of the NCHR report.
So maybe one can call one of the members of the NCHR, the commission, can, if it is constituted, can call them and say کہ جی آپ کی جب FIA کے senior officers سے یہ بات ہوتی تھی تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ Your Honor, there was complete denial of any of the allegations. یا تو نا 10% وہ مانتے ہوں. This is evident from the fact کہ after the report was published, there is actually an internal departmental inquiry that took place in FIA. سمپل سی بات ہے, ایک اکیوزڈ پہلی تاریخ پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں لڑکی نے اس نمبر سے ٹریپ کیا ہے, جی یور آنر, ریکارڈ پہ وہ بات موجود ہے. جی یور آنر. تو FIA کے ٹاپ مینجمنٹ آفیسرز یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا, اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہو, وہ نمبر اس لڑکی کا نکلے کا نہ نکلے, کوئی کانورسیشن کے میٹا ڈیٹا نکلے نہ نکلے, لیکن صرف اس کے بارے میں کیا جواب؟ یور آنر, یہ ایک رپورٹ آئی ہے عبدالرحمان کے کیس کے بارے میں FIA نے کیا کہا؟ یور آنر, they have not addressed any specific case. This is a report, یور آنر, جو FIA کی ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی ہے آفٹر دی NCHR report was given to FIA. اس میں یور آنر آپ ایکسٹینٹ آف انکوائری دیکھیں. Basically, 2 officers, one of a sub-inspector level, were asked to inquire into just 3 or 4 claims made in the NCHR report. The first claim is, according to report of the National Commission, page number 2, a figure of 767 person is given, whereas which were arrested against the allegation of blasphemy. آگے سے Your Honor, report میں simple سا جواب یہ آیا ہے, NCHR intentionally alleged 767 accused in its report to attract the attention of the readers. However, the same was contradicted by the report itself as page 14, where it clearly mentioned only 222 individuals. Your Honor, they're basically evading the actual problem. 222 is FIA individuals, 767 is the total number of people who are accused of blasphemy, and there is no ambiguity in the NCHR report with respect to what these numbers are. Ab, Your Honor, this is the level and scope of departmental inquiry that was conducted by FIA on this allegation. اس میں کوئی specific case نہیں ڈسکس ہوا, کوئی specific allegation نہیں ڈسکس ہوا. The actual existence of this individual who was called Iman but her real name is Komal, اس شخص کے بارے میں کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں کی انہوں نے. They have completely denied outright that any controversy exists with respect to the claims made by the NCHR. ایک بات بتائیے, پاکستان میں انٹریپمنٹ کا اسپیسیفک ڈیفینس نہیں ہے. Yes, Your Honor. لیکن پاکستان میں ابیٹمنٹ کا law ہے. Yes, Your Honor. Conspiracy کا بھی ہے. کانسپریسی کا بھی ہے, لیکن ابیٹمنٹ نہیں. کانسپریسی میں تو جو کانسپریٹر ہے, اچھا اینی وے, تو assuming this is a major assumption کہ ان میں سے 4, 5, 6 کیسز جو ہیں اس میں اکیوز کی اسٹیٹمنٹ درست ہے, تو پھر تو FIA کے آفیسر کو بھی یہی سزا ہوئے گی, سزائے موت ہوئے گی. Your Honor, it is very simple. ایمان کو بھی ہوئے گی. تو Yes, Your Honor. How did that individual evade these charges? And Your Honor, this is why جب راؤ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ FIA نے مجھے فلاں نمبر دیا اور اس نمبر سے یہ خاتون کی کال شروع ہوئی, تو یہ ابیٹمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. Your Honor, جو انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہے نا, وہ اگر میں نے researched a little on this defense. نہیں, پاکستان میں انٹریپمنٹ کا, اینڈ دس از اے ہائی ٹائم کہ جو ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے اس میں انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. I completely agree, Your Honor. بہت ضروری ہے. دیکھیے نا, کانشیس ڈیلیبریٹ offense ایک چیز ہے, and being led to perform وہ اس کے خیر اور ڈیفینس. Your Honor, basically the legal definition in America is that inducing a person to commit an offense which he would not have otherwise committed. If law enforcement agencies entrap someone, this is an absolute defense, an affirmative defense that the accused can raise that I would not have committed the offense. یہ جو statements میں نے پڑھی ہیں, Your Honor, اس میں on the face of it an offense has been committed, transmission ہوئی تھی, but would the transmission have happened if this person had not entrapped them? And Your Honor, the other thing is کہ اگر entrapment کا defense نہیں ہے اور abetment کا crime ہے, so the other person is as guilty as the person who's transmitting it, کیونکہ دونوں طرف سے ٹرانسمیشن ہوئی ہے. عبدالرحمان کے کیس میں از اے ویری کلاسک کیس, جہاں پہ پہلے ایمان نامی لڑکی نے اس کو
یہ کانٹینٹ بھیجا. چلیے آگے جی. چلیے انس صاحب, we have to move a bit fast. تیسری اسٹیٹمنٹ نزاکت والی میں نے دی تھی. دس از دا تھرڈ اسٹیٹمنٹ نزاکت. یہ بھی اوریجنل ہے. یہ اوریجنل ہے. آئی جسٹ گیو یو دا کاپی اینڈ آئی ٹیک دی اوریجنل. انس صاحب, I think I'm putting you in some measure of difficulty by making you read this Urdu written by the police officers in Your Honor, Shikasta. I think I'll bear with Can I it. trouble some other counsel to read it? They may be able to read it much faster than you. کوئی ہے تمولی صاحب, جو کہ ہم نہیں ہے کورٹ میں. تو مولوی صاحب کورٹ میں نہیں ہے, اگر مجھے کہیں گے تو میں پڑھ لوں. آپ بھی چٹا صاحب, آئی ڈونٹ نو اتنی روانی سے انویسٹیگیشن آفیسر کی شکستہ پڑھ لو گے ہاتھ سے میں اس کو پڑھ سکیں. آپ کے سامنے اگست 2022 سے مجھے یہ 1128 اسپین والا نمبر ہے, والے نمبر سے ایک واٹس ایپ SMS آتا ہے. وہ ایک لڑکی کی آواز تھی اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مذہبی ہو. مجھے شبہ ہوا کہ شاید مسلمان ہونے کا پوچھ رہی ہے. میں نے کہا کہ جی میں مذہبی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ مذہبی ہو. میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہو جو مجھ سے پوچھ رہی ہو. میرے پوچھنے کے بعد اس نے اپنا نام ایمان بتایا اور کہا کہ میں اسپین میں رہتی ہوں اور کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام, آپ کو مجھ سے کیا کام ہے آپ کا. تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا ہے اور مجھے دوست کی تلاش ہے جو میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہو. میں نے اس کو جواب دیا کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. پھر مجھے اس بات کا تعارف کے حوالے سے ہونے لگی. اس نے کہا کہ آپ کو کئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. میں نے اس سے کسی بھی چیز کا نہیں کہا, مگر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے دوستی کرنا شروع کر دی اور وہ مذاق میں غلط باتیں کرتی جو کہ سیکس کے متعلق ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے میری توجہ اس کی طرف ہونے لگی. 2-4 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنے سابقہ اسپین اپنے ساتھ اسپین لے جاؤ گی اور وہاں پر آپ کو جاب دلواؤں گی, مگر میں نے اس کو انکار کر دیا. اس نے 2 دن کے بعد مجھے ایک پاکستان کا نمبر دیا اور اس کو سیو کرو, یہ میری نگت بریکٹس میں دوست ہے, اس کے گھر کا ہے. وہ نمبر عبداللہ شاہ کا تھا جو 3 ماہ پہلے مر چکا تھا. اس پر راؤ نے بلیسمی کی درخواست دی ہوئی تھی. نیکسٹ پیج. یہ دوست آپ کو اسپین میں جاب کی مدد کرے گی. میں نے اس کے کہنے پر وہ نمبر سیو کر لیا. کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے اس ایمان نامی لڑکی نے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جس کو وہ خود ایڈمن تھی. مجھے ایڈمن کرنے کے بعد اس نے بھی ایڈمن بنایا اور خود گروپ کو چھوڑ دیا. اس گروپ میں اور بھی کافی سارے ممبرز تھے. اس گروپ کے اندر بلیسمی مواد آنا شروع ہو گیا. اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس ایمان کو SMS کیا کہ آپ نے بھی کیا پر ایڈ کر دیا ہے, جس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا ہوا جانو, کیوں اپنا تحفہ کیوں اتنے خفا ہو رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ کیسے گروپ میں بھی ایڈ کیا ہے, یہ کیسی تصویر آ رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ تصویر بھیجو کہ کیسی تصویر وغیرہ ہے. اس کو دیکھنے کے واسطے میں نے اس کو وہاں سے کچھ تصاویریں بھیج دیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جانو یاد ہے آپ کو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مذہبی ہو, تو آپ نے ہاں کہا تھا, تو جانو یہ سب مذہبی ہے. میں نے کہا بکواس بند کرو, میں نے مذہبی مسلمان ہونے کا کہا تھا. اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں, مجھے بھی ایسا مواد آتا رہتا ہے, پتہ نہیں کون ایسا کر رہا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں کس نے اس گروپ میں ایڈ کر دیا تھا. اس نے کہا کہ اچھا جانو غصہ چھوڑ دو, کچھ دن ہماری بات ہوتی. پھر اس نے بولا کہ میرے امی اور ابو اسپین میں سندھ میں کسی کام کے لیے آ رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں, تو آپ مجھے وہاں سے پک کر لینا. تو ہم دونوں سکھر جائیں گے, ہوٹل میں چلے جائیں گے, مگر میں نے انکار کر دیا. اور نیکسٹ پیج. تو اس نے مجھے ویڈیو کال کر دی جو کہ میں نے سیو کر لی, اور اس ویڈیو میں ایک اسکرین شاٹ لی جو میں نے اپنے ایک دوست کو سینڈ کر دی جو میری گرفتاری کے بعد بھی ملی. 13 ستمبر کو بھی ملنے کا بولا اور کہا کہ ڈھیرکی سے پک کر لینا. اگر میرے والد پوچھیں تو اس کو کہنا کہ میری سسٹر کی یہ دوست ہے ایمان, تو اس کو ملنا ہے, اس لیے ان کو پک کرنے آ رہا ہوں. میں نے اس کو ہاں کر دی اور 13 ستمبر کو میں اپنے دوست کے ساتھ ڈھیرکی چلا گیا. راستے میں اس کو بولا کہ مجھے ثبوت دو کہ آپ آ رہی ہیں, اور ساتھ ایک مرد کی تصویر سینڈ کی کہ یہ میرے والد ہیں, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ راؤ عبدالرحیم ہے, اور سابقہ لوکیشن بھی دی. اس لوکیشن کے مطابق اس پر چلا گیا. وہ جگہ عبدالحق عرف میاں مٹھو جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا, دروازے پر
پہلے سے ہی ایک شخص موجود تھا جس نے جانے پوچھا کہ آپ نے ایمان سے ملنا ہے, تو اس کو میں نے ہاں میں جواب دیا. اس نے مجھے گھر میں بلوایا, مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر ایمان موجود تھی, اور ایمان نے بھی کہا کہ آپ یہاں بیٹھو, میں ابو سے اجازت لے کر آتی ہوں. کچھ دیر کے بعد 10 سے 12 بندے کمرے کے اندر آ گئے اور ہم کو مارنا شروع کر دیا, اور ہمارے موبائل بھی ہم سے پکڑ لیے. کافی ٹائم مارنے کے بعد ہم کو میاں مٹھو کے ڈیرے پر لے آئے اور اندر وہاں پر بھی مارا, اور وہاں سے بھی اسلام آباد کے لیے لے کر نکل پڑے. میرے دوست کو وہاں ڈیرے پر رکھا اور 2 دن کے بعد چھوڑ دیا. اس کو اور بھی بلاسمی اور مجھ پر بلاسمی اور عبداللہ شاہ کی قتل کی FIR پیج. سندھ سے آتے ہوئے ملتان میں کسی جگہ پر تقریباً 25-30 لوگوں نے بھی مارا اور کرنٹ لگایا, اور راؤ عبد الرحیم اور عمر نواز نے بھی 5 سے 10 لاکھ روپے مانگے اور کہا کہ اگر نہیں دو گے تو آپ کو جان سے مار دیں گے, اگر دو گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. FIA کے دفتر اور شالیمار تھانہ اسلام آباد, جہاں پر 302 کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا, پرائیویٹ لوگ شراز احمد فاروقی, راؤ عبد الرحیم اور عمر نواز وغیرہ بھی مارتے رہے, اور ساتھ ہی راؤ عبد الرحیم خود بھی تفتیش بھی کرتا رہا. اور راؤ نے مجھے کہا کہ تم شیعہ لوگ قادیانی ہو, 20 چہلم کو ہم تم سے امام بارگاہ میں بلاسٹ کروائیں گے. جب میرا بھائی FI آیا تو الیاس شاہ انسپیکٹر نے میرے بھائی سے 40,000 روپے لیے, اور 14-15 ستمبر کو انہوں نے میرا استحصال کرتے ہوئے میرے خلاف عبداللہ شاہ کے قاتل کے ثبوت بنائے. 2 اکتوبر 2022 کو راؤ عبد الرحیم اور شراز احمد فاروقی عبداللہ شاہ کی قتل کے کیس میں بھی لاہور لے گئے, اور وہاں پر موجود حسن معاویہ وغیرہ پر پرائیویٹ لوگوں اور میرے پر پرائیویٹ لوگوں نے تشدد کیا. ایک سیکنڈ, اب مجھے یہ بتائیے یہ FIR کون سی ہے؟ اچھا یہ بھی اوریجنل ہے نا کام سے؟ یور آنر یہ آپ پانچوں کی نا باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. The stories are almost identical in 3. FIR number 139 of 2022. نہیں, آپ ان کی کاپیز دیں گے مجھے؟ یس یور آنر. اور اس پر لکھ دیں گے NCHR FIR ریفرنس. تھوڑا سا بات دیکھیے, ایک مقدمہ ہے جہاں پہ 3-4 ایکیوز ہیں, ایک ہی مقدمہ سر, وہ سارے اس قسم کی کہانی بناتے ہیں کہ جی ہمیں پھنسایا گیا اور مارا گیا. وہاں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ بات ایک شخص سندھ سے, ایک شخص لاہور سے, ایک پتہ نہیں کہاں سے, the next person is from کوئٹہ سے, ایک راولپنڈی سے, اور مختلف اوقات میں. کوئی FIR 2022 میں ہو رہی ہے, کوئی 2023 میں ہو رہی ہے, کوئی. جب NCHR جاتا ہے تو وہ سب تقریباً سملر اسٹیٹمنٹ NCHR کو دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ کو یہ کیس ہے نا کہ یہ 83 لوگ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اکٹھے کر کے ایک کمرے میں بند کر دیے, ان سب کو کہا کہ ایک سٹوری بنا کے پیش کرو جب NCHR آ رہا ہے. ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ایک دوسرے سے, دور دور ہے. سب راؤ عبد الرحیم کا نام لے رہے ہیں, سب شراز احمد فاروقی کا نام لے رہے ہیں, سب حسن معاویہ کا نام لے رہے ہیں, سب ایمان کا نام لے رہے ہیں. رائٹ, یہ جو ہے یہ کیسے, یہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور NCHR اپنی رپورٹ میں یہ چیز آپ کو دے بھی دیتی ہے FIA کو, اور FIA ایز اے محکمہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور ایک یہ رپورٹ دیتا ہے جو کہ برا نہ منائیے گا, یہ کسی FA کے طالب علم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے. میں نے یہ کوئکلی دیکھی, کوئی سیریس کنسیڈریشن نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس NCHR جو کہ ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, ان کے لوگوں نے جا کے 6-8 مہینے جگا کے جیل میں یہ اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں, تو کوئی سیریس کنسیڈریشن اس کو دیکھ کے ایک امپارشل ایجنسی اگر ہوتی تو کہتی کہ جی آپ نے فلاں FIR میں فلاں کیس کی بات کی ہے, فلاں بات, کم از کم اس رپورٹ کا 1/4 تو ہوتی. یہ چھوٹے سے ٹیبل میں اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں نا, جو درمیان والے کالم میں آپ کا جواب ہے سر, یہ صرف آدھا صفحہ بنتا ہے.
NCHR نے 6-8 مہینے سال لگا کے 83 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں, جس میں سے 93 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھرے ہوئے ہیں. وہ کچھ اشخاص کا نام بار بار لیتے ہیں, ایمان لڑکی کا کہتے ہیں, انٹریپمنٹ کا کیس بتاتے ہیں, اور یہ جواب FIA دیتی ہے NCHR کو. انہوں نے یہ NCHR کو بھی نہیں دیا. دس از این انٹرنل NCHR کو سر ایکس پارٹی انہوں نے ساری کی, ان کو اس وقت بلانا چاہیے تھا نا سر. دیکھیں سر, ان کے سیکٹری ہیں, ان کے سر کمیشن کے DG ہیں, ہمارے سیکٹری ہیں, DG کو سر کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے سر نا. اسپیشل برانچ نے بھی سر ایکس پارٹی کی تو ان کو بلانا چاہیے تھا سر. آپ کی معذرت بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا, آپ کے پیچھے ہی ہو گیا, لیکن جب آپ کو یہ بھیج دی گئی, ٹھیک ہے, بلانا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا, چلیں ہو گیا. جب یہ رپورٹ NCHR کی آپ کو بھیج دی گئی سر, یہ تو آپ کے افسران بالا کا رسپانس آدھے صفحے کا تھا اس رپورٹ کے اوپر, جس میں یہ بیانات شامل ہیں. کیا الفاظ لکھتے ہیں, میں پڑھوں اس کو. اسپیسیفکلی NCHR نے مینشن کیے ہوئے کہ جی فلاں فلاں بندے نے بات کی ہے, تو کیا آپ کا FIA کا کہ ایک انکنیکٹڈ IO کے علاوہ آپ کے افسران بالا نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ ہم ایک آنیسٹ آفیسر کو جو ابو ریپروچ ہے اس کو کہیں کہ جا کے تم انڈیپینڈنٹلی جا کے ان لوگوں سے مل کے اور ریکارڈ چیک کر کے مجھے رپورٹ پیش کرو. اس میں سے اگر 10% باتیں بھی سچی ہیں, لیکن اس وقت تو چلان سبمٹ ہو چکے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے. چلان سبمٹ ہو گئے تو آپ کو کوئی قانون روکتا ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹلی جا کے عدالت کو روک دیں؟ خدا کے لیے اس کو روک دیں. سر ٹرائل کورٹ تو ہے نا سر, ٹرائل کورٹ تو میں اپنا وقت آپ کے ساتھ نہیں ضائع کر سکتا, جائیں بیٹھ جائیں. Your Honor, page 50 of my reply, جو کہ page 7 of the investigation. Sir, it is very obvious. You have to just give me a bit of a chronology. This report, FIA کا جو جواب گیا ہے, NCHR کی report of FIA submitted to MCI میں یہ کیا ہے جی؟ Your Honor, this is the internal committee that was formed. یہ NCHR کو نہیں دیا انہوں نے Your Honor. بھائی اس قسم کے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو اوپر ہیڈنگ لکھا کرے نا, how will the court divine on its own? Your Honor, my apologies Your Honor, I had this report but I did not intend to submit this today. What is it? What Ministry of Interior? Your Honor, this is FIA کی اپنی انکوائری ہے Your Honor, یہ کسی کو نہیں دی انہوں نے رپورٹ. یہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کی, اس میں یہ رپورٹ انہوں نے دے کے معاملہ اپنی طرف سے ختم کر دیا. یہ رپورٹ Your Honor کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے ہاتھ لگی, اینڈ دس واز انیکسڈ ود اے ریٹ پٹیشن دیٹ واز فائلڈ ان دس آنریبل کورٹ آن اے سیپریٹ میٹر. اس میں Your Honor, since that writ petition was filed, وہ that was disseminated and that is how this But petition was. Did NCHR send a copy to FIA? Yes Your Honor, I have attached FIA never responded on this. FIA never responded. In fact, even before the publication of the NCHR report, Your Honor, page 50 پہ میں وہی دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں نا انس صاحب, جو کہ لیگل ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا ہی نہیں. بلایا Your Honor, میٹنگز ہوئی ہیں, سب کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, ان کو کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. رپورٹ NCHR نے FIA کو بھجوا دی, تو کیا یہ FIA کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ان کا DG FIA ٹاپ کے شخص جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آفیسر کو ڈپیوٹ کرتے کہ بھائی تم جا کے انویسٹیگیشن ریکارڈ اور کچھ نہیں, یہی 5 FIRs کا اٹھا لو اور انویسٹیگیشن ریکارڈ دیکھو اور مجھے کوائٹلی ایک سائٹ پر رپورٹ سبمٹ کرو کہ کیا یہ شک و شبہ سے بالا تر بات ہے کہ نہیں. بالکل Your Honor, this was imperative. اتنا تو بیئر منیمم تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اسٹیچوٹری باڈی نے 6-8 مہینے لگا کے اتنی ذہین رپورٹ پروڈیوس کی ہے اور اس کو FIA نے انٹرنلی آدھے صفحے کے اندر بھگتا دیا. Your Honor, and I submit before Your Honor that even before the report was sent to them, ان کے ساتھ informal and formal meetings ہوئی ہیں, جس میں one of the meetings is mentioned in the report itself. 14th December 2023 کو FIA individuals were met with NCHR staff and the entire situation was apprised. کس پہ ٹرسٹ کریں گے, کس انویسٹیگیشن ایجنسی پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟
انڈیویجولز ہی رہ گئے ہیں, جیسے وہ منیر خان جیسا آفیسر تھا جو کہ اس میں پیش ہوا. Your Honor, my personal opinion is that the only check and balance on a faulty investigation is a public commission proceeding which is observed by the general public. That is the only objective check and balance that can be taken, where any submissions that are made public, so that the general public is able to make an observation, is able to make judgment on the credibility, on the intention. I don't think we need to read the remaining two statements. Your Honor, اس میں ایک ویڈیو میں نے پلے کرنی ہے. One aspect that شیئر کریں, لیکن جی. پلیز ابھی آپ نے یہ پانچوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر FIR نمبر لکھ کے ان کی کاپیز, ایک تو میں نے لے لی, باقی ان کی کاپیز لکھ کے FIR نمبر لکھ کے اس کو کراس ریفر کریں ٹو NCHR's written submissions before the court, اور کورٹ ایسوسیٹ کو لے لیجیے گا. Yes, Your Honor. Your Honor, ایک یہ ان کو اوریجنل واپس کریں. Your Honor, number 7 in my submissions is a case Sayyid Ali Hasnain. This individual was deceased. Sorry, say that again. Your Honor, میری submissions میں case number 7 تھا Sayyid Ali Hasnain. This individual is now deceased. اس کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی of his basically at the time of his before his burial, when his body was being washed, someone recorded a video of his dead body and the torture marks that were on the body that is basically visible in the video. Your Honor, this individual was, before he passed away, NCHR met this individual and they asked him about the entire basically entrapment story. His story is one of the 93 stories, but unfortunately اس کی کوئی statement نہیں آئی کیونکہ یہ اس وقت بالکل اپنی آخری سانسوں میں تھا, so we could not get a written statement out of him. لیکن اس کی ایک ویڈیو میں پلے کرنا چاہوں گا which پہلے ویڈیو پلے کریں. جی. اس میں دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر واز مدثر شاہ. اس کی پوسٹ مارٹم ہوا. Your Honor, the doctor reported that there was an inquest report also by the learned magistrate. The doctor reported that he died of natural causes, but this is a video that depicts the torture marks on his body. Your Honor, again, he's Iman wala case hai. He died in custody. He died in jail. In jail. Yes, Your Honor. When? Adyala jail. تو یہ these are clear signs of torture. These are bruises. Your Honor, his family has submitted to NCHR. I think this is enough. His family has submitted to NCHR that he was contacted by a girl named Sir, Iman. you're going to answer my question. Yes, Your Honor. Number one, what was the time period between his arrest and his being sent to jail? Yes, Your Honor. Number two, how long after when an accused is sent to jail, his medical report is prepared, his medical condition report is prepared. What does that report say? Then how long between the date that he arrived at the jail and his death? What was the time period between the two? Are you aware of these details? Your Honor, ایک مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا, بٹ آئی نو دس دیٹ Lordship, I am the counsel in this case of the remaining two accused. So if the Lordship allow, I have the file in the car. I can call it and then. نہیں, not now. مجھے کل بتا دیجیے. میں کل I will. میرے کمپینڈیم میں اس کی ڈیٹیلز لگی ہوئی ہیں جو فیکٹ فوکس نے رپورٹ کی ہے علی حسنین کے اوپر. اس میں غالباً وہ ڈیٹس ہیں کہ کب فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے تھے. آپ نے وہی بات کی ہے کہ ہمارے بہت مشہور یہاں کے بار کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے جی, وہ سپریم کورٹ میں کیس پیش ہوئے تو وہ پہلی دفعہ ان کو نیا سپریم کورٹ کا لائسنس ملا تھا, تو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو جج صاحب نے پوچھا 3-4 باتیں ان سے, کہتے ہیں سر یہ سب
فائل میں لکھی ہوئی آپ پڑھ لیں. مگر میرے کمینڈیم کی کاپی میرے پاس آج نہیں ہے. وہ بات میرے ساتھ کر رہے ہیں, Honorable میں اب یہ انفارمیشن جو ہے بیچ میں ڈھونڈنا شروع کر نہیں مائی لارڈ, میں اس سے دیکھ کے بھی بتا دوں. مجھے کل بتا دیجیے گا. جی مائی لارڈ. مائی لارڈ ایک اور بات تھی, وہ جو نمبر آپ پوچھ رہے تھے 397, وہ غضنفر عباسی نے سرنڈر کر دیا FIA کو 24/7/23 کو. اس کا سیزن میمو موجود ہے. جی جو آپ ذکر کر رہے تھے, یہ جو ابھی میں نے ویڈیو پلے کیا ہے یہ وہی کیس ہے, اس میں بھی وہی نمبر یوز ہوا. Lordship, that is the FIR of 2024. Number was I can't remember these details on the top of my head like this. Nor am I interested to take down dictation. When I sit down to write the order, that's when I'll do the exercise. اب مجھے بتا دیجیے گا. آپ البتہ کاپی جمع کرائیں. ٹھیک ہے جی. So that concludes your submissions, Anas sir. جی میرا نے اس میں ایک اور سبمیشن تھی. I missed a statement نیک محمد کی, the individual from کوئٹہ. انہوں نے اس کی بس ویری بریفلی میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ این انڈیویجول ہو از لیونگ ان کوئٹہ. کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے بہت اس کی آئی تھنک دیٹ از دا شارٹیسٹ اسٹیٹمنٹ اف یو الاؤ می ٹو ریڈ دس. میں نیک محمد ولد عبد الحکیم, آئی نیڈ ٹو پرووائڈ یو اے کاپی آف دس اسٹیٹمنٹ. میں نیک محمد ولد عبد الحکیم, میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور میرے واٹس ایپ نمبر 030126 بھائی نمبر پڑھنے کی ضرورت جی نہیں ہے ابھی. پر مجھے ایک اسپین کے نمبر سے ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ اسپین کا نمبر, یس یور آنر, پیچھے میں بھی اسپین کا نمبر. یس یور آنر. راؤ صاحب کے کہتے ہیں میرا کزن پاکستان آیا تھا اور وہ مجھے اسپین کا نمبر دے گیا تھا. یس یور آنر. تو یہ اسپین بار بار کیوں بیچ میں؟ یور آنر دس از دا سیم نمبر, کوئٹہ, سندھ, پنجاب. اور FIA کہتی ہے جناب کہ ہمیں یہ چیز انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پر ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ میں ایمان ہوں, اور میں نے اپنا نام بتایا. میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے, تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ نمبر ان گروپس میں سے ملا ہے جن میں آپ ایڈ ہو. اور پھر وہ لڑکی مجھے واٹس ایپ میسج پر بھی بات کرنے لگی اور اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھی سینڈ کرتی تھی, اور مجھے بھی کہتی تھی کہ اپنی تصویر بھیجو. لیکن میں نے صرف اپنی سیلفی والی تصویریں سینڈ کی, اور پھر ہم ایک دوسرے کو سیکسی ویڈیوز اور تصویریں بھی سینڈ کرتے تھے. پھر ایک دن میرا لاہور جانے کا ارادہ بنا اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے چلا گیا. جب میں لاہور پہنچا تو مجھے اس اسپین والی لڑکی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اسپین سے اسلام آباد آئی ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے انکار کر دیا, اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے تو میں خود لاہور آ جاتی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں لاہور میں ہوں؟ تو لڑکی نے کہا وہ سب چھوڑو, میں ملنے آ رہی ہوں اور تمہارے لیے ایک عدد فون گفٹ, آئی فون گفٹ بھی لیا ہے میں نے. لیکن میں نے پھر بھی ملنے سے انکار کیا. تو وہ لڑکی بار بار فون کر کے تنگ کر رہی تھی, تو میں نے اسے صاف انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ویڈیو کال میں کچھ دکھاؤں گی, کال اٹینڈ کرو. لیکن میں نے اس کا ویڈیو کال بھی اٹینڈ نہیں کیا اور فون آف کر دیا. کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے بھتیجے عبد الوحید کو لاہور FIA نے گرفتار کیا اور اسے کہا کہ آپ کے چچا نے توہین رسالت کی ہے, 7 دنوں کے اندر ملزم نیک محمد کو پیش کرو. جب مجھے پتہ چلا تو میں خود FIA لاہور جا کر پیش ہوا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی توہین رسالت نہیں کی, لیکن میرے ساتھ ایک لڑکی کچھ عرصے سے رابطے میں تھی اور وہ مجھے ملنے کے لیے بلا رہی تھی, لیکن میں ملنے نہیں گیا. مزید بیانات لے کر لاہور FIA نے مجھے جانے دیا. میں جیسے ہی FIA دفتر سے باہر نکلا تو کچھ لوگ جو سول کپڑوں میں کھڑے تھے انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور کسی گھر میں لے گئے, اور وہاں پر بہت تشدد کیا گیا اور بول رہے تھے کہ مان لو تم قادیانی ہو, لیکن میں نے نہیں, جس پر بہت مارا گیا. اس کے بعد مجھے پنڈی FIA پہنچایا گیا
تو وہاں پر ڈی ڈی صاحب کو بیان دیا کہ میں نے توہین رسالت نہیں کی اور مجھے ایک لڑکی اسپین والی تھی جو مجھے ایک آئی فون اور جاب کی لالچ دے رہی تھی تاکہ میں اس سے مل لوں، لیکن اس لڑکی سے نہیں ملا تو لاہور ایف آئی اے والوں نے میرے بھتیجے کو گرفتار کر کے کہا کہ اپنے چچا کو بلاؤ، اس نے توہین رسالت کی ہے اور میرا مدعی شراز احمد فاروقی ہے۔ اسپین والی لڑکی کا نمبر ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا، میرا ایف آئی آر نمبر ہے 135/2023۔ یور آنر، اب اس کی NCHR انویسٹیگیشن رپورٹ میں دیر از ڈاکٹرز رپورٹ آف ٹارچر جیل کے اندر، یور آنر، جب اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا، نیک محمد کو، یور آنر پیج، نیک محمد پہ، جی نیک محمد پہ، یور آنر انیکشر ڈی ہے آف دی NCHR رپورٹ۔ نہیں ابھی تو بتا دیجیے آپ۔ Your Honor, may I read the report section? Your Honor, this is the Medical Officer, Central Jail, Rawalpindi. Intimation regarding torture of under trial prisoner Naik Mohammed, son of Abdul Hakim, involved in case FIR 135 dated 6th of December 2023 under section 109, 295, etc., etc. It is intimated that under trial prisoner Naik Mohammed, son of Abdul Hakim, age about 28 years old, was admitted in this jail on 20th December 2023 with history of police torture outside jail during judicial remand. Detail of injury is as under: a bluish black bruise over the right side of buttock measuring 16 centimeters into 14 centimeters, a bluish black bruise over the left side of buttock measuring 10 centimeters into 12 centimeters, a bluish mark on right shoulder measuring 5 into 7 centimeters, a bluish mark on left shoulder. Your Honor, this is the same. There is a torture report. Yes. These marks are always beating marks. Yes, Your Honor. That is what I was trying to establish, that آپ گرے ہوں لیکن بار بار آپ ہر طرف تو نہیں آپ گر رہے ہوتے نا۔ Your Honor, I would. So there is a torture report of Naik Mohammed accused in this case. There is a, yes, sir. And what is this torture report has been brought on the trial file? Your Honor, I am unaware of that fact. Is 130? I don't think his Is counsels there a are present. confession there? No, Your Honor, there is no confession. He is maintained throughout. Still maintains that he has never committed any blasphemy. اس میں بھی FIA نے ضروری نہیں سمجھا کہ اسپین والی لڑکی کے نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ایمان کو Yes, Your Honor. ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت نہیں. فون سے تصویریں جو نکل آئی ہیں Your Honor, even more کافی ہے importantly, یہ، this کسی person شخص کو himself, سزائے موت دینا۔ یہ خود FIA کے آفس کیا ہے. Upon finding out that is. نہیں ہے FIA کے آفیسرز آپ نے اتنے ہائیلی کوالیفائڈ رکھے کس لیے ہوئے؟ اگر یہ والی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یہ تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے آپ کا پولیس والا، میٹرک پاس بھی، کہ فون اٹھا کے جناب اس میں سے تصویریں نکل آئی ہیں اور اس میں تصویریں موجود ہیں۔ کیا انویسٹیگیشن ہے، کیا کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ چلو ایک پراپر فورینسک رپورٹ، وہ بھی ایک سافٹ ویئر آپ نے اٹھایا پچھلا والا، اس پہ رن کر کے رپورٹ جنریٹ کر دی۔ انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے ان کیسز کے اندر؟ بتائیں نا مجھے۔ انویسٹیگیشن وہ ہوتی ہے ایک پولیس آفیسر، ایک FIA آفیسر جو سرے سے سرا ملاتا جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے کہ یہ گناہ گار آدمی موجود ہے، اس کے فون سے نکل آئی، لیکن اس گناہ میں اور کون کون شامل ہے؟ یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ بالکل سر، لیکن یہ چیزیں سر لیٹسٹ یہ سٹیج چیزیں پہ سب نہیں ہیں، لکھی شروع ہوئی ہیں، یہ میں سب چیزیں موجود ہیں NCHR کی رپورٹ۔ ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اکیوز کو 3 دن رکھا سر، ریمانڈ پہ پیش کیا لندن ٹرائل کورٹ میں سر۔ کتنے کہ سر سٹیٹمنٹس ہیں جو لندن ٹرائل کورٹ کو سر ریمانڈ سٹیج پہ انہوں نے دی، ان کے وکیل شروع سے ہی آ رہے ہیں سر نا، ٹرائل کورٹ کو دے سکتے تھے سر۔ جب پولیس مار کے لے کے جاتی ہے نا ریمانڈ میں، تو اندر لے جانے سے پہلے اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے کوئی ایسی بات کی نا، اس کے بعد واپس ہمارے 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں، واپس ہمارے ساتھ ہی جیل جاؤ گے۔ 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں، بعد میں چلو کسی نے ہمت کر لی، کسی میجورٹی لوگوں کی ہمت ٹرائل نہیں ہوتی۔ کورٹ کا چارج فریم ہوا ہے سر، اس وقت وہ بتا سکتے سر یہ کہانیاں مجھے مت بتائیں کہ ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی بات سر نہیں فائل میں میں FIA کی میں نے بات جو کر رہا ہوں، فائل میں دیکھی FIA ہے کی نا بات کر رہا ہوں۔ سر ہمبل سبمیشن میں سن FIA تو as لے a سکتے ہیں۔ department, after all these reports,
its top officers have completely failed in their duty to carry out an impartial investigation into their own department. جو سر شروع میں فائلز میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں سر, یہ لیٹسٹ سٹیج پہ آئی ہیں. فائل میں شروع میں کسی کے بیان, ایک یا دو بندوں کے بیان آئے ہیں. آپ مجھے پلیز ڈونٹ فورس می بیکاز واٹ آئی ہیو ہرڈ ٹوڈے از ویری ڈسٹربنگ. تو ہمبل سبمیشن یہ کر رہا ہوں, NCHR کی رپورٹ میں یہ شامل ہے, بعد میں ہونا چاہیے تھا سر. NCHR کی رپورٹ کب آئی ہے؟ یہ تقریباً 2024 میں سر نا, اکتوبر 2024. اکتوبر 2024 میں سر آ گئی نا. آج تک 8-9 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی بات کو چلے نہیں کہتا کہ آپ سے کتنی انفارمل میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں NCHR کی, ٹھیک ہے, کتنی دفعہ آپ سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کی, اس کو چھوڑ دیں. اکتوبر میں رپورٹ آ گئی, آج ہم جولائی میں بیٹھے ہوئے. 10 مہینے میں بغیر اس ریٹ پٹیشن کے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ آفیسرز نے کیا کیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا؟ کرنا چاہیے تھا. Thank you. Your Honor, اس میں finally, Your Honor, in response to Learned Counsel for the respondent, Your Honor, ایک public hearing ہوئی تھی NCHR کی. NCHR is basically, Your Honor, FIA was represented. FIA was represented in that hearing. سامنے کی بات ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے, سامنے جو چیز ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. Your Honor, NCHR report میں there is an order of Your Honor, NCHR report میں there is an order 30 جولائی کا. Yes, Your Honor. عام انسان, عام غریب آدمی جس کی پہنچ نہیں ہے, جس کا انفلوئنس نہیں ہے, وہ کیا کدھر جائے گا, کیا کرے گا اس ملک میں؟ It's just unbelievable. You're done with this? Your Honor, I'd just like to conclude with a couple of submissions. اس میں Learned Counsel for the FIA has stated, NCCI now has stated that this was all done ex parte. Your Honor, it's not relevant for me. Yes. This is irrelevant, this was done ex parte. It wasn't a decision against party to nahi tha na FIA. It is a commission's proceedings. They were aware of it. They could have come forward. If they had the best of intentions, FIA could have come forward and said to NCHR کہ جی آپ ہمیں بتائیں اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو let us see what we can do about it. Absolutely, Your Honor. In fact, they were in complete denial. Thank you for Anas Saab. Likhiye Janab, Mr. Anas completed his submissions today. The court will now hear the respondents' counsels commencing tomorrow at 11 a.m. Your Honor, with your permission, I'd like to read 5 particular statements. The submissions that I've just presented before this Honorable Court contain a summary of these statements, but I have the actual statements with me, which I'd also like to present with my submissions. These statements were recorded by NCHR staff. These individuals are part of the 93 individuals that I previously mentioned that were interviewed at length. The purpose of the inquiry was to see, by conducting enough interviews, whether there is a pattern that is similar, and hence a prima facie case can be established for recommendations for either commission or JIT. So, my lord would see in these 5 statements all the contents of the... Yes, Your Honor. Your Honor, the statements are in Urdu, so I'll just... جی Your Honor, this is the first statement. یہ نزاکت کی ہے. اب جی Your Honor, بالکل اس فلو میں, بٹ نزاکت والا کیس میں پہلے اس لیے کرنا چاہ رہا تھا ڈسکس بیکاز یہ عبداللہ شاہ والے کیس سے کنیکٹڈ ہے. جی Your Honor, یہ عبد الرحمان کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے جو میری سبمیشنز میں ہے. بیسیکلی یہ کہہ رہے کہ میں 23 میں لائبہ کنگ کو جوائن کیا, ایمان کیانی فرام اسلام آباد, ہم نے بات
Yes, Your Honor. A few days, اچھا اس days before my arrest, I saw on Facebook Messenger that the same Laiba King account had shared some 5 to 6 images. Your Honor, at this time they were talking on WhatsApp, but وہ جو شروع ہوئی تھی conversation Facebook account سے, اس میں ان کو blasphemic content آیا ہوا تھا. And asked me to show her the images. واپس اس کے کہنے پہ اس کو تصویریں بھیج دیں. Private arrest. She became very insecure. آپ اس کو ڈسکرائب کیجیے. میں مسمہ عبد الرحمان منظور حسین سکنہ چکوال حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں پنجاب پولیس میں اسٹیٹمنٹ ہے Your Honor, this is عبد الرحمان statement جو اس نے NCHR جو اس نے NCHR کو دی تھی. اس میں Your Honor, this is اس پہ جیل کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. The original stamp of the jail is also the superintendent is also on the statement. میں مسمہ عبد الرحمان ولد منصور حسین سکنہ چکوال حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں پنجاب پولیس میں کانسٹیبل تھا. جولائی 2023 میں لائبہ مذہبی کنگ نامی آئی ڈی سے ریکویسٹ آئی, پھر میسج آئے, بات چیت شروع ہوئی تو اس نے اپنا نام ایمان کیانی بتایا اور کہا کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. 1-2 دن بات چیت کے بعد اس نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجا. پھر ہم واٹس ایپ پر روزانہ کی بنیاد پر بات چیت کرنے لگے اور روزانہ رات کو ہم کافی دیر تک ویڈیو کال پر باتیں کرتے تھے. کچھ ہی دنوں میں وہ میرے بہت قریب آ گئی. وہ کئی بار رات کو ویڈیو کال پر ہاف نیوڈ ہو کر بات کرتی تھی. گرفتاری سے چند دن پہلے میں نے فیس بک میسنجر چیک کیا تو اس نے ایمان نامی لڑکی کی آئی ڈی لائبہ مذہبی کنگ سے کچھ دن پرانے کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے. میں نے جب چیک کیا تو ان میں 4 سے 5 تصویریں تھیں گستاخانہ, جو مجھے دیکھتے ہی شدید غصہ آیا اور میں نے اسی ٹائم اس کو میسیج میں واٹس ایپ پر میسیجز اور کالز کی. میرے پوچھنے پر, برا بھلا کہنے پر وہ بالکل انجان بن گئی. کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتہ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو, اور کہنے لگی جب ہم واٹس ایپ پر بات کرتے ہیں تو میں تمہیں فیس بک پر کیوں بھیجنا تھا. اس نے کہا کہ مجھے بھیجو ذرا میں دیکھوں کہ تم نے کیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا چیز ہے. میں نے کہا چھوڑ دو, دفع کرو, جانے دو, لیکن وہ بات ضد ہو گئی اور مجھے بھیجو تو میں دیکھوں کہ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام جو لگا رہے ہو. پھر میں نے ادھر فیس بک پر ہی واپس اس کو ری سینڈ کر دیے. اس نے دیکھ کر سمپلی کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, میں کچھ نہیں جانتی. وہ پہلے بھی کافی غصہ کرنے لگی کہ مجھے بھیجو. اچھا, جب میں نے بھیجی تو وہ سمپلی کہتی کہ پتہ نہیں کوئی اور بات کرو. اس کے بعد ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ رات کو ویڈیو کال پر Your Honor, this is not legible, I don't know what this word is, پر برہنہ ہوئی اور صرف ایک ہی بات کرتی کہ مجھے ملنے آؤ, ہم ساری رات مزے کریں گے. گرفتاری سے کچھ دن پہلے میرے ٹرانسفر چکوال سے پی سی پولیس کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر فاروق آباد ضلع شیخوپورہ ہو گئی. وہ 3 سے 4 دن صرف ایک ہی بات پر بات ضد رہی کہ ملنے آؤ. پھر میری بہن اسپین میں ہوتی ہے, پھر اس نے آ جانا ہے, پھر ٹائم نہیں ملے گا. ابھی گھر میں صرف امی ابو اور میں ہوتی ہوں. تم ابھی آؤ گے تو تم ان کو میں ماموں کے گھر چھوڑ آؤں گی. بہن کے آنے سے پہلے وہ ایک چکر لگانا چاہتی ہیں. بہن آ گئی تو کچھ نہیں ہو سکے گا. ابھی آ جاؤ, گھر میں صرف تم اور میں ہوں گے اور ساری رات سیکس کریں گے. تقریباً 1 مہینہ ایمان سے بات کرنے کے بعد میں جولائی 2023 کو شام کو ایمان سے ملنے کے لیے شیخوپورہ سے نکل آیا. نکلنے کے ساتھ میں نے اس کو انفارم کر دیا تھا کہ میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور تقریباً رات 2 بجے تک پہنچ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. میں امی ابو کو ماموں کے گھر چھوڑ کر پارلر سے تیار ہوتی ہوں, تب تک پھر تم آ جاؤ گے تو ہم ڈنر کر کے گھر آ جائیں گے. آتے وقت ہم لوگ واٹس ایپ پر آپس میں رابطے میں تھے. اس نے کہا کہ تم جب قریب پہنچو تو مجھے بتانا, میں تمہیں بس سٹینڈ سے لینے آ جاؤں گی. پھر جب میں اسلام آباد کے قریب پہنچا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پہنچنے والا ہوں, تم لینے آ جاؤ.
پھر اس نے کہا کہ میں ابھی پارلر سے فری نہیں ہوئی, میں اپنا ڈرائیور بھیجتی ہوں, تم اس کے ساتھ گھر پہنچو, میں بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہوں. اس نے ایک نمبر بھیجا اور کہا کہ اس کا نام عمران ہے اور میرا ڈرائیور ہے. میں نے جب اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ رابطے میں رہو اور اس سے زیادہ بات چیت نہ کرنا, پوچھے تو بتا دینا کہ میری فرینڈ ہے ایک صبا, اس کا بھائی ہوں, تم گھر پہنچو تو پھر ہم ڈنر پر چلیں گے. پھر اس عمران نامی ڈرائیور کے ساتھ رابطے میں رہا اور اس کے کہنے پر میں اسلام آباد G10 میں اتر گیا, جہاں پر وہ عمران نامی ڈرائیور پہلے سے موجود تھا, جس کا اصلی نام مجھے بعد میں پتہ چلا وہ شیراز احمد فاروقی تھا, جو مجھے لینے آیا اور مجھ سے فون پر بھی رابطہ کیا. وہ مجھے وہاں سے لے کر سیدھا G8 میں ایک گھر میں لے گیا, اور اس گھر کے ایک کمرے میں جب لے کر گیا تو وہ کمرہ کسی وکیل کا لگ رہا تھا. دیواروں پر لاء کی کافی بکس وغیرہ پڑی تھیں, درمیان میں ایک بڑا ٹیبل اور کرسی پڑی تھی جیسے دفتر میں پڑی ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی باہر سے کافی لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے پکڑ لیا, اور سارے کے سارے تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے, مجھے مارنے لگ گئے. میں نے کافی پوچھا کیا ہوا ہے, تو تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں مار رہے ہو. ان میں سے کچھ کہنے لگے FIA کا نام سنا ہے. میں نے کہا ہاں سنا ہے لیکن ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا بتاتے ہیں تمہیں, ابھی ہم FIA سے ہیں اور چپ رہو, اگر شور کیا تو اتنا ماریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سارے کے سارے بس مجھے مار رہے تھے, اور انہوں نے مجھے پکڑتے ساتھ ہی مجھ سے میرا موبائل اور باقی سب چیزیں بھی لے لیں. اور ایک لڑکا جس کا نام عمر نواز تھا, وہ میرے موبائل کو لے کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے علیحدہ بیٹھ گیا, اور باقی تقریباً سارے ہی مجھے مارنے لگ گئے. کافی دیر مجھے زمین پر لٹا کر مارتے رہے. میری کسی نے ایک نہ سنی, بس آدھے لاتوں سے اور آدھے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر الٹا لٹا کر مارنے لگے. کافی دیر ٹارچر کے بعد مجھے کہنے لگے تو گستاخ ہے, تم نے گستاخیاں کی ہیں, تمہیں مار کر کسی نالے میں پھینک دینا چاہیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میرے انکار کرنے پر انہوں نے وہی گستاخانہ مواد مجھے دکھایا جو ایمان نے بھیجی تھی. میں نے ساری باتیں بتائیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, تو اس پر انہوں نے اور مارا. میں جیسے جیسے ان کی باتوں سے انکار کرتا تھا وہ زیادہ مارتے تھے, اور صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا ہے. انہوں نے ڈنڈوں سے مارا, ٹیزر سے کرنٹ لگایا, انہوں نے پستول سر پر رکھ کر ڈرایا دھمکایا, اور ہر کوشش کی لیکن میں ماننے سے انکار کر رہا تھا. پھر انہوں نے میرے موبائل سے میری فیملی کی تصویریں نکال کر دکھائیں, اور کہنے لگے کہ تم مان جاؤ, نہیں تو یہ تصویریں ایڈٹ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے, اور میری فیملی کے بارے میں بہت بری باتیں کرنے لگ گئے. مجھے مجبوراً قبول کرنا پڑا. پھر راؤ عبد الرحیم نامی بندے نے مجھے چند لائنیں یاد کروائیں اور کہا کہ یہ بیان دو اگر اپنی فیملی کی خیر چاہتے ہو تو. پھر وہاں پر 2 سے 3 مرتبہ ویڈیو بیان لیا. اسی سارے عمل کے بعد تقریباً صبح ہو گئی. اس کے بعد عمر نواز نامی بندے نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو